آج امریکی افواج کے خالی کردہ افغانستان کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے گویا آپ کو سب کچھ امریکی افواج نے ہی کہا تھا کہ آپ اس طرح کرو گے تو ہم اس طرح کریں گے، آپ اس طرح آئیں گے تو ہم اس طرح جائیں گے، کوئی گولی نہیں چلے گی، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، اور لوگ صرف خبریں دیکھیں گے، خبریں پڑھیں گے، خبروں پر تبصرہ کریں گے۔ افغانستان کس ڈگر پر چل پڑے گا، کس کے ساتھ ہوگا، کس کے خلاف ہوگا۔ آج جب امریکی افواج جا رہی ہے اور کابل پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، محسوس ہوا جیسے 1975 میں ویتنام کا شہر سائگان ہو اور امریکی افواج اپنے جہازوں پر آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور اپنے سینوں میں شکست و ریخت کا ایک بہت بڑا سامان لے کر بہت بڑی تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سامنے نظر آنے والا منظرنامہ، یہ ہے ہمارا پڑوسی افغانستان۔ کابل پر کنٹرول کرنے سے پہلے طالبان نے لوگر صوبے کے دارالحکومت پولیام میں گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹر، شہر میں موجود سرکاری افسران کی درگت بنانا شروع کی۔ جو کچھ ہوا اس نے پورے افغانستان کو نفسیاتی طور پر متاثر بھی کیا اور منفی طور پر اس بات کو پہنچایا کہ کابل کا کنٹرول کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ حالانکہ جناب اشرف غنی صدر افغانستان اعلان کر چکے تھے کہ ہم کسی بھیڑ چال کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے اور کسی بھی افراتفری کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بیان دیا، خزانے کی کچھ صندوقیں اٹھائیں اور ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ازبکستان چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد دنیا نے افغان وزیر دفاع بسم اللہ محمدی کا وہ ٹویٹ بھی پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ اشرف غنی ہمارے ہاتھ پاؤں بند کر کے خود نکل لیے۔ انہوں نے اشرف غنی کو مخاطب کر کے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شرم کی بات سے یاد آیا کہ انسانی حقوق کی خاتون نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے انٹرویو دیا کہ افغانستان کے حالات پر ساری دنیا کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ٹویٹ جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ہزاروں لوگوں نے اس کا ری ٹویٹ کیا اور تبصرے کیے، لیکن اب افغانستان ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا سے آگے ایک نئے حوالے سے سامنے آیا ہے جیسا کہ 2001 میں آیا تھا۔ طالبان کیا کریں گے؟ پاکستان کی میڈیا کہہ رہی ہے شاید سب اچھا کرے۔ طالبان کیا کریں گے؟ یہ ویسٹ کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ شاید اس بار اچھا کریں۔ طالبان کیا کریں گے؟ پہلے اس ماں سے پوچھا جائے جس کی اولاد زخمی اور قتل ہوئے۔ اگر ان سے پوچھا گیا کہ طالبان کیا کریں گے تو وہ جواب زبان سے کچھ بولنے سے پہلے وہ ساری تصاویر آپ کو دکھائیں گی، جو تصاویر انہوں نے یاد کے طور پر اپنے اجڑے ہوئے گھر کی دیواروں پر لگا رکھی ہیں تاکہ ان کو صرف یہ یاد ہو کہ زندگی میں انہوں نے ان کو جنم دیا تھا اور اس کی زندگی میں ہی کچھ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ آئے اور انہیں قتل کر کے چلے گئے۔ آج دنیا کے سامنے افغانستان طالبان ہے اور طالبان افغانستان ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کروڑوں لوگوں کا یہ ملک جو عراق کی طرح، لیبیا، تیونس اور یمن کی طرح تباہ حال ہو چکا ہے، جس کا دارالحکومت کابل شہر ایک زمانے میں بیروت، کراچی اور تہران کا ہم پلا تھا، جن شہروں میں ان زمانوں میں زندگی تھی جس میں آزادی تھی، جس میں عورت کی عزت تھی، تعلیم اور آگے بڑھنے کے برخلاف کوئی مداخلت نہیں تھی۔ ہر آدمی کا عقیدہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، ہر عقیدہ گھر تک یا عبادت گاہ تک محدود تھا، لیکن بعد میں یہ ساری عبادت گاہیں گلیوں میں آ گئی اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ آج حکومت پاکستان کے کئی وزراء اور مشیر افغانستان کے عوام کے حوالے سے پریشان ہیں۔ حکومت سندھ کے وزراء بھی اسی طرح پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس دفعہ پھر سے پاکستان میزبانی کرے گا ان لاکھوں مجاہدین کی، طالبان کی، اور جب وہ پاکستانی گلیوں میں ہوں گے تو پاکستانی گھروں میں محبوس ہوں گے۔ سب سے اہم سوال پاکستان کے اندر پوچھا جائے گا، اس کی ڈیموگرافی کا کیا ہوگا؟ ہم اس افغان بچی کے چہرے پر امید بھری مسکراہٹ کو عوام کی فتح سمجھتے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں پاکستان افغانستان کی کیا مدد کرے گا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ امن کا، انسانی ترقی اور پڑوسیوں کا کیا ہوگا؟ لیکن امریکہ 20 برس پہلے جو افغانستان میں بنیادی تبدیلی کرنے آیا تھا، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ نے جناب علی یہاں کیا کیا ترقی کروائی، اور پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور وہ بچی ہم سے پوچھے گی کہ ابھی بتائیں طالبان اس بار کیسے رہیں گے۔